السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں کامی فینسی ہینڈز۔ کیسے ہیں سب؟ اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج بات ہوگی امپیکٹڈ کراپ پہ، یعنی پوٹے کی بندش، بند پوٹ، جو عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ مرغی نے یا مرغے نے پوٹ رکھ لیا ہے۔ اس کی وجوہات بیان کریں گے سب سے پہلے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا علاج بتائیں گے۔ علاج اس کے بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے، ایک تھوڑا کم افیکٹڈ ہوتا ہے۔ تو کچھ جو ہیں چوزے یا مرغیاں ہیں وہ کم افیکٹڈ سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کسی قسم کی بھی بیماری جو ان کے اندر پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن کو پیدا کرتی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اندر جو ان کی خوراک ہوتی ہے پوٹے میں وہ خشک ہو جاتی ہے، مطلب کہ اس میں پانی کی مقدار کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ وہ چاک سی بن جاتی ہے، مطلب کہ بند ہو جاتا ہے پوٹا، جس کی وجہ سے پانی کا کم ملنا ایک اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ بیماری کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے چوزے مرغیاں یا مرغے باہر گھومتے ہیں تو وہ وہاں سے پلاسٹک کھا لی، ربڑ کھا لی، یا اس کے علاوہ ایسا گھاس کھا لیا جو بہت زیادہ لمبا ہے اور وہ ٹوٹ نہیں رہا، تو وہ جو ہے ان کے پوٹے میں جا کر بندش کا باعث بنتا ہے۔ تو اسی پہ آج بات کرتے ہیں۔ تو جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ جلدی سے سبسکرائب کر لے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اچھا، سب سے پہلے اس کا آسان حل بتاتے ہیں۔ ایسا جب پرندہ ہو جائے تو ایک اور وجہ میں اس کی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ زیادہ تر سردیوں میں ہوتا ہے، موسم سرما میں، جب ہم لوگ اپنے پنجروں میں یا کیج میں، اس میں کھڈے میں صحیح ان کی گرمائش کا انتظام نہیں کرتے، تو خوراک جب ان کے پوٹ میں جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ ان کا جسم حرارت جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ آگے منتقل ہوتی ہے آہستہ آہستہ جا کے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر اسٹمک میں جاتی ہے یعنی معدے میں جاتی ہے، تو وہ اتنی حرارت ان کے جسم میں جو ہے نا موجود نہیں ہوتی جس سے وہ یہ اس کو آگے پیچھے کر سکیں۔ اس وجہ سے بھی ان کے پوٹ رک جاتے ہیں۔ شام کو آپ نے دانہ ڈالا، صبح آپ نے چیک کیا تو اس کا ویسے ہی پوٹ ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ علاج بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سرکے کا استعمال کرنا ہے۔ اس میں سرکے کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ 1 لیٹر جو ہے نا پانی لیں، اس میں آپ 15 ml مطلب کہ 15 cc آپ نے اس کے اندر سیب کا سرکہ ایڈ کرنا ہے۔ نیم گرم رکھیں، اس کو قطرہ قطرہ پلائیں جس کا پوٹ بند ہے۔ ہر 3 گھنٹے بعد ہاتھ لگا کے چیک کریں آپ، ٹھیک ہے، کہ اس کا پوٹ ابھی کھلا ہے یا نہیں۔ اور اس کو تھوڑی سی ورزش وغیرہ دے سکتے ہیں آپ، جس طرح یہ چوزا ہے، یہ پوٹ ہے اس کا، آپ اس کو ایسے چیک کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ بالکل ویسا چوک ہے تو آپ مزید اس کو جو ہے نا ہر گھنٹے 1.5 بار مطلب اس کے منہ میں قطرے ڈالتے رہیں سرکے والے پانی کے، ہو سیب کا سرکہ۔ تو اگر اس سے یہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر آپ 1 گلاس پانی میں ایک رائزک ساشے حل کریں۔ رائزک ساشے حل کریں گے تو وہ ہر 3 گھنٹے بعد یا ہر 1-2 گھنٹے بعد اس میں 1/2 cc دے دیں۔ 3 گھنٹے بعد دیتے ہیں تو 1 cc دے دیں۔ تو اگر آپ چیک کرتے رہیں، اس دوران آپ نے پرندے کی صرف آگے پانی رکھنا ہے اور کچھ بھی نہیں رکھنا۔ دانہ اس کو بالکل بھی نہیں دینا ہے آپ نے، کیونکہ وہ پہلے ہی ہضم نہیں کر پا رہا۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب پوٹا جو ہے وہ نرم نہیں ہوا، تو اس کا ایک آخری حل ہے۔ حل تو اس کے بعد بھی ہے، وہ کٹ لگا کے جو ہے نا نکال لیتے ہیں، لیکن آپ ایسا ہرگز مت کیجیے گا کیونکہ آپ کو اس کے بارے میں اتنا نہیں پتہ۔ تو 1 انچ کا کٹ لگتا ہے، 2 جھلیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر سے پیچھے سے پریشر پانی کا دیتے ہیں تو سارا کچھ
نکل آتا ہے۔ پر آپ مت کیجیے گا کیوں، یا کسی ماہر آدمی سے کروانا ہو تو یہ کروائے گا۔ اس کا جو میں اب آخری حل بتا رہا ہوں نا، تو اس کے بعد آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کٹ وٹ لگانے کی۔ جو اس کا پوٹا ہوتا ہے وہ آپ کا 3 گھنٹے نہیں تو 5 گھنٹے میں کلیئر ہو جائے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ 1 چمچ لے لیں، 1 چمچ کے حساب سے کالا گڑ لے لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ نے اس پیس کے آدھا چمچ اجوائن ایڈ کرنی ہے، 1 چمچ اجوائن ایڈ کرنی ہے۔ جتنا گڑ ہے اتنی اجوائن ایڈ کرنی ہے۔ اس میں آپ نے آدھا چمچ میٹھا سوڈا، بیکنگ سوڈا جس کو کہتے ہیں، آدھا چمچ وہ ایڈ کرنا ہے۔ اجوائن صحیح پیس کے آپ نے ایڈ کرنی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو ملا لیں، کوٹ لیں، اور ہو سکے تو اس میں ایک الائچی جو ہوتی ہے وہ بھی آپ پہلے اس کے اندر سے دانے نکال کے کوٹ لیں، مکس کر لیں۔ اس کے اندر 2 چمچ آٹے کی ایڈ کریں، تھوڑا سا پانی ڈال کر، بالکل معمولی سا پانی ڈال کر گولیاں بنا لیں۔ یہ دیکھیں میں یہ چیزیں بنا کے پہلے سے ہی رکھتا ہوں، یہ میں نے 1-1.5 مہینہ پہلے بنائی تھی، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہیں۔ آپ نے اس طرح کی گولیاں بنا لینی ہے۔ دیکھیں یہ بڑے مرغے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر چھوٹے چوزے کو یا 3 ماہ سے کم والے بچے کو دینی ہے تو آپ اس میں سے اس حساب سے کم کریں گے۔ اچھا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ دیکھیں میں نے پہلے سے ہی بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب گولی بن جائے گی تو آپ مرغی چوزے یا مرغے کو 1 گولی کھلا دیں۔ 1 گولی کھلا کے آپ اس کو صرف پانی دیں، اور اس دانہ بالکل نہ دیں۔ وہ جو ہے پانی پیے گا، اگر نہیں پیتا تو تب بھی رہنے دیں۔ 3 گھنٹے بعد آپ چیک کریں گے، انشاءاللہ اس کا پوٹا صاف ہوگا۔ اگر نہیں ہوتا تو 3 گھنٹے بعد آپ ایک اور گولی دے سکتے ہیں۔ یہ 3 گولیوں سے زیادہ نہیں دینی آپ نے، یہ صرف 3 گولیاں آپ نے ان کو دینی ہیں ہر 3 گھنٹے بعد۔ اچھا، جب اس کا پوٹا صاف ہو جائے گا تو آپ اس کو پھر دانہ نہیں دینا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ روٹی لیں یا بریڈ لیں، اس کے اوپر چائے ڈالیں، چائے کی پتی یوز ہوئی بھی ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اس کو نرم کر کے نرم چیز دیں تاکہ وہ آسانی سے ہضم کر سکے۔ ویسے تو وہ کچھ کھائے گا نہیں اتنا خاص، 1-2 دن ان گولیوں کے بعد بھی جو ہے نا وہ نہیں کھاتا، لیکن یہ ہے کہ منہ مارتا ہے، تھوڑا بہت کھاتا ہے۔ تو زندہ رہنے کے لیے وہ تھوڑا سا جو کھائے گا اس کو آپ نرم غذا دیں، تو انشاءاللہ آپ کا مرغا چوزا یا مرغی جو بھی ہے اس کا پوٹا فلیش ہو جائے گا، اس کا جو کراپ ہے وہ نرم ہو جائے گا، اور وہ اپنی روزمرہ کی جو اس کی روٹین ہے اس میں انشاءاللہ بہت جلدی وہ آ جائے گا۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ جلدی سے سبسکرائب کر لے، اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے بھائی کو۔ اللہ حافظ۔